بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو غسل۔ اب تک آپ کی خدمت میں غسل جنابت اور اس کے احکام کو بیان کیا، اور اس کے بعد غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ کو بیان کیا۔ اب دوبارہ ایک گفتگو ہو ان تمام موضوعات کے بارے میں ترتیب کے اعتبار سے کہ اصل ہمارا موضوع تھا غسل۔ پھر ہم نے غسل کو تقسیم کیا اور گفتگو کی کہ غسل یا واجب ہیں یا مستحب ہیں۔ مستحب غسل کچھ تھے جو بیان کیے، اور ان کی قسم تھی زمانی و مکانی اور فعلی، انہیں آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر ہم نے گفتگو شروع کی غسل واجب کی، اور غسل واجب کے بارے میں بتایا کہ ان کی تعداد جو مشہور ہے وہ 7 ہے، اور 2 غسل ایسے ہیں کہ جنہیں ترک نہ کرنا بہتر ہے، یعنی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں بھی انجام دیں۔ وہ غسل جو واجب ہیں ان میں سے 3 مخصوص ہیں خواتین کے لیے: غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، اور 3 غسل ایسے ہیں کہ جو مشترک ہیں خواتین میں بھی اور حضرات میں بھی، اس اعتبار سے کہ وہ خود کر رہے ہیں، اور ایک غسل ایسا ہے کہ جو خود نہیں کرنا واجب ہے لیکن وہ کسی اور کو دینا ہے، وہ ہے غسل میت۔ وہ 3 غسل جو مشترک ہیں وہ ہیں غسل جنابت، کہ مرد پر بھی واجب ہے، خواتین پر بھی واجب ہے، اور اسی طریقے سے غسل مس میت، کہ اگر کسی میت کو چھوا، البتہ شرائط کے ساتھ اس کی گفتگو ہے، اور اسی طریقے سے وہ غسل کہ جو نذر، قسم یا عہد کی وجہ سے، یا یہ کہ کوئی معاملہ اگر ڈیلنگ ہوئی ہے اور اس میں کوئی شرط لگائی گئی ہے اور اس شرط کو ہم نے قبول کیا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں اور آپ کو اس کی اجرت دیں گے، لیکن اس سے پہلے 1 عدد غسل کریں توبہ کی نیت سے، تو یہ غسل بھی ہم پہ واجب ہو جائے گا کیونکہ ہم نے معاوضہ لیا ہے، یا یہ کہ معاوضہ قرآن مجید کی تلاوت کا لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط تھی، اور شرط کیا تھی کہ غسل کرنا ہے 1 دفعہ۔ اب اگر یہ ایک غسل کی شرط تھی تو یہ غسل ہم پر لازم ہے، اس کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے، اور اگر شرط یہ لگائی ہو کہ ہر روز ایک غسل کر کے پھر تلاوت کرنی ہے، چاہے یہ تلاوت قرآن 10 دن میں ہو جائے، چاہے یہ تلاوت قرآن 20 دن میں ہو، چاہے یہ تلاوت قرآن 5 دن میں ہو، اگر 5 دن میں ہوتا ہے تو آپ کو 5 غسل کرنے ہیں، 10 دن میں ہوتا ہے 10 غسل کرنے ہیں، تو ایسے غسل کے لیے کہا جاتا ہے ایسا غسل کہ جو واجب ہو گیا ہو کسی معاملے کی وجہ سے، کسی ڈیلنگ کی وجہ سے، اور شرط لگائی ہو اس کی کسی ڈیلنگ یا معاملے کے ضمن میں، یعنی عقد کے ضمن میں، یعنی اسی کے اندر میں یہ معاملے میں موضوع آ گیا تھا۔ تو اب تک ہم نے جو غسل آپ کی خدمت میں بیان کیے، تو پہلے مرحلے میں غسل جنابت کو بیان کیا، پھر غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، اور یہ بھی ہم نے گفتگو کی کہ یہ جو 3 مخصوص خواتین کے غسل ہیں اصل موضوع یہی ہے، لیکن جب یہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان موضوعات کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ غسل واجب ہو رہے ہیں۔ تو 4 غسل اب تک آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ 5واں غسل ہے کہ جو نذر، قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ اب یہاں پر نذر، قسم اور عہد کے مسائل بیان نہیں ہو رہے کیونکہ وہ الگ سے بیان ہوں گے، فقط اتنا بتا دیا کہ اگر کوئی قسم کھائے، لیکن قسم سے کیا مراد؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کے، اور خصوصاً جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے ہو، یعنی للہ، باللہ، واللہ، یعنی قسم میں کھاتا ہوں اللہ کی کہ غسل کروں گا، تو اس صورت میں اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے نذر کرے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 عدد غسل کروں گا۔ تو اگر اس نے قسم کھائی یا نذر کی یا عہد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو ایسی صورت میں جب وہ کام ہو جائے گا، یا اگر اس نے قسم کھائی لی ہے کہ میں کوئی کام ہو یا نہ ہو میں اب ہمیشہ غسل کروں گا، ہر ہفتے خاص غسل یا غسل توبہ، تو وہ اس پر واجب ہو جائے گا قسم کی وجہ سے۔ فرض کریں وہ قسم کھا لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا خاص صفات کے ساتھ، البتہ ہوش و حواس میں اور شرائط کے ساتھ کہ جو قسم میں بیان ہوئی کہ میں ہر ہفتے 1 عدد غسل توبہ کروں گا، تو کہا جائے گا یہ غسل توبہ گو کہ مستحب تھا، اب اس پر واجب ہو گیا، لیکن کس وجہ سے واجب ہو گیا؟ قسم کی وجہ سے۔ یا یہ کہ کسی نے قسم کھائی، معذرت نذر کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا، تو یا اللہ مجھ پر لازم ہے کہ میں تیرے لیے ہر ہفتے
ایک عدد غسل توبہ کروں گا تو کہا جائے گا کہ یہ غسل توبہ اس پر واجب ہو گیا ہے، وہ کہ واجب نہیں تھا، اب واجب ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ نذر کی وجہ سے، یا یہ کہ عہد کر لے کہ میں ہر ہفتے غسل توبہ کروں گا، یا ہر مہینے یا ہر سال ایک دفعہ غسل توبہ کروں گا، یا کوئی اور غسل۔ تو یہ 5ویں غسل کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہوئی۔ 6واں اور 7واں غسل ایسا ہے جس کا تعلق ہے میت سے۔ اب ان میں سے ایک غسل ہے کہ جو میت کو چھونے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، البتہ اس میں بھی شرائط ہیں، اور شرط یہ ہے کہ میت کو چھوا جائے اور کوئی چیز بیچ میں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ پلاسٹک سے اگر پکڑا میت کو یا ایسے کپڑے سے پکڑا تو کوئی حرج نہیں ہے، غسل میں سے میت واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میت کو چھوا، لیکن اگر میت سے بال ٹکرا گئے تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، یا میت کے بالوں کو اس طرح سے چھوا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میت کو چھوا تو پہلا مسئلہ آ گیا میت کو چھونے کا۔ اب کون سی کنڈیشن میں؟ کہ جب میت کو غسل نہ دیا گیا ہو، لیکن اگر غسل دے چکے ہیں تو پھر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ بس یہ ہو گئی 2 شرائط۔ تیسری شرط یہ کہ میت ٹھنڈی ہو چکی ہو، بس اگر میت گرم تھی اور بے شک غسل نہیں ہوا تھا تو ہم پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ فرض کریں کسی کا دم نکلا اور جیسے ہی دم نکلا اس وقت ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ابھی یہ ہاتھ گرم تھا، اور معمولاً ہاتھ یا جسم گرم رہتا ہے مختلف موسموں میں 10 سے 15 منٹ آدھا گھنٹے تک گرم رہتا ہے، تو جب تک گرم ہے اس وقت تک غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ اب جب جسم ٹھنڈا ہو گیا تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میت کو غسل میت دے دیا، اب اگر غسل میت تینوں کے تینوں مکمل ہو چکے ہیں، اور غسل میت کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بعد میں تفصیل سے بیان ہوگا، اگر تینوں غسل مکمل ہو چکے ہیں تو پھر اگر میت کو چھوا تو غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ذہن توجہ دلائیں کہ جس طرح سے غسل حیض کے ضمن میں حیض کے مسائل بیان ہوئے، غسل نفاس کے ضمن میں نفاس کے مسائل بیان ہوئے، غسل استحاضہ کے ضمن میں استحاضہ کے مسائل بیان ہوئے، بالکل اس طرح سے اگر آپ توضیح المسائل کی ترتیب دیکھیں تو وہاں پر جو موضوع ہے اگلا وہ کیا ہے؟ غسل مس میت۔ اب غسل مس میت کے ضمن میں میت کے احکام ہیں، اور ان احکام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے احتضار سے۔ احتضار یعنی دم نکلنے کے احکام، کہ جس وقت کسی شخص کا دم نکل رہا ہو تو وہ لوگ جو قریب ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، پھر دم نکلنے کے بعد کیا ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے غسل کس طرح ہوگا میت کا، کفن کیسے ہوگا، حنوط کیسے ہوگا، تشییع جنازہ یہ کیا احکام ہے، دفن کے کیا احکام ہیں، اور البتہ غسل کے بعد موضوع آئے گا نماز میت کا، اس کے کیا احکام ہیں، نماز میت کے بعد دفن کے احکام کیا ہیں، اسی طریقے سے موت کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں، ان کو تعزیت کس طرح سے پیش کی جائے، کیا چیز مکروہ ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے۔ تو یہ سارے موضوعات در حقیقت جدا ہیں، لیکن کیونکہ غسل میت اور غسل مس میت کا ذکر ہے تو مرنے سے ریلیٹڈ یا بالفاظ دیگر موت سے ریلیٹڈ جتنے بھی موضوعات ہیں انہیں ایک ساتھ رکھ دیا گیا ہے۔ تو فی الحال ہم نے جو تفصیل سے گفتگو کی غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، اور ابھی اسی نشست میں ہم نے غسل کے بارے میں گفتگو کی جو نذر یا قسم کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ یہ ہو گئے 5 غسل۔ 6واں غسل غسل مس میت، اور 7واں غسل غسل میت۔ اور غسل میت وہ غسل ہے کہ جس کی نیت ہمیں کرنی ہے، لیکن یہ ہمیں اپنے آپ کو نہیں دینا ہے بلکہ کسی اور کو دینا ہے، یعنی مردے کو دینا ہے۔ 2 غسل کہ جن کو احتیاطاً ترک نہ کیا جائے، ان میں سے ایک غسل ہے احرام کے لیے، اور ایک غسل ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے جان بوجھ کے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز نہ پڑھی ہو، اور سورج گرہن اور چاند گرہن مکمل ہوا ہو۔ اب اگر یہ اس نماز کو ادا کرنا چاہے قضا کی نیت سے، یعنی پڑھنا چاہے، تو اس پر لازم ہے کہ پہلے غسل کرے اس نماز کو انجام دینے کی نیت سے۔ یہ ہو گئے کل 9 غسل، جن میں سے 7 واجب ہیں
اور 2 کو احتیاطاً ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں غسل مس میت کے بارے میں، اور پھر ایک بالکل الگ سلسلہ کر دیں گے احتضار سے لے کر دفن اور دفن کے بعد کے احکام تک، کہ جن کو نام دیا جا سکے موت سے ریلیٹڈ گفتگو کا۔ جیسے ابھی ہم نے اس پورے ٹاپک کا نام غسل رکھا ہوا تھا، تو اب تک ہماری گفتگو غسل میں رہے گی، اور گو کہ اس باقی موضوع کو وہ غسل میں ہم لا سکتے ہیں، لیکن اگر انہیں ہم نشر کرنا چاہیں، مومنین تک پہنچانا چاہیں، تو یہ ایک بہتری ہے اس میں کہ اس کو ہم بالکل ایک الگ سلسلہ کر دیں جو موت سے ریلیٹڈ ہوگا۔ بس یہاں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کچھ غسل مس میت کے بارے میں، اور مختصر سی گفتگو ہوگی غسل میت کے بارے میں، اور پھر دوبارہ گفتگو ہوگی کب کہ جب احتضار کے بعد غسل، کفن اور یہ والے موضوعات آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو دوبارہ بیان کریں گے۔ تو غسل مس میت واجب ہے بالغ پر، لیکن اگر کسی نے بچپن میں بھی میت کو چھوا ہو تو بالغ ہونے پر اس پہ واجب ہو جائے گا۔ حتیٰ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا مردہ ماں سے، یعنی جب یہ باہر آیا تو ماں ٹھنڈی ہو چکی تھی، پیٹ چاک کیا گیا اور اس کو پیٹ سے نکالا گیا، تو ایسے بچے کے لیے بھی کہا جائے گا کہ جب یہ بالغ ہوگا تو غسل مس میت کو انجام دے گا۔ غسل مس میت کے ہم نے شرائط کو بیان کیا کہ چھوا جائے اور میت ٹھنڈی ہو چکی ہو، اور اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ میت کو غسل نہ دیا گیا ہو۔ اسی طریقے سے اگر شہید کی میت ہے تو اس کو چھونے سے بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، البتہ یہ ذہن میں رہیں کہ جب بھی فقہ میں شہید کے احکام بیان ہوں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ رسول، امام اور غیبت کے زمانے میں مجتہد جامع شرائط کی اجازت سے جب جہاد کیا جائے اور اس مارکے میں کوئی شخص اگر میدان جنگ میں مرے تو اسے کہا جائے گا شہید۔ کس اعتبار سے؟ فقہ کے احکام کے اعتبار سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو لوگ حب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں مارے جا رہے ہیں وہ بھی شہید ہیں، لیکن ان کے احکام وہ والے نہیں ہیں جو میدان جنگ کے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص میدان جنگ میں زخمی ہو جائے اور اس کے بعد اس کو شہر منتقل کر دیا جائے، پھر وہاں اسپتال میں وہ مرے، تو اس کو غسل بھی دینا ہوگا، کفن بھی دینا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص میدان جنگ میں مرے تو وہ ایسا شہید ہے کہ اس کا غسل بھی نہیں ہے، اس کا کفن بھی نہیں ہے، وہ اسی عالم میں خون آلود جسم کے ساتھ نہ خون دھونے کی ضرورت ہے، نہ غسل میت کی ضرورت ہے، نہ ہی لباس بدلنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کفن دینے کی ضرورت ہے، اور صرف نماز پڑھی جائے گی اور دفن کیا جائے گا۔ دفن کے وہی احکام ہیں جو باقی مومنین کے لیے ہیں۔ تو غسل مس میت میں اس جانب توجہ رہے کہ چاہے کوئی جان بوجھ کے چھوئے، چاہے بے خیالی میں چھوئے، چاہے بچپنے میں چھوئے میت کو، اور چاہے دیوانگی میں چھوئے۔ بچے کی مثال ہم نے دی، اگر کوئی بچہ چھو لے یا مردہ ماں سے، اور ایسی مردہ ماں سے کہ جس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہو اور بچہ پیدا ہو، تو اس پر بھی لازم ہے غسل مس میت۔ لیکن اگر بچہ کسی میت کو چھو لے تو بالغ ہونے کے بعد اس پر واجب ہے کہ غسل مس میت کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دیوانگی کے عالم میں کسی میت کو چھوئے اور ہم نے اسے دیکھا ہے، تو جب وہ ہوش میں آئے گا اور صاحب عقل ہو جائے گا تو اس پر واجب ہے کہ غسل مس میت کو انجام دے۔ اگر کوئی خاتون ہو اور ان کے ہاں مردے بچے کی ولادت ہو، اب یہ ذہن میں رکھیں مردے بچے کی ولادت ہو، لیکن اگر وہ پیدا ہو رہا تھا اور اس دوران مر گیا تو کہا جائے گا یہ بچہ زندہ تھا، اور جب زندہ تھا تو اس کا مطلب ہے گرم تھا، اور اسی دوران یہ باہر آ گیا تو کیونکہ یہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا تو ان خاتون پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو خواتین کے بعد دیگر غسل نفاس وغیرہ واجب ہوگا ان پر، لیکن غسل مس میت واجب نہیں۔ لیکن اگر بچہ شکم میں مر چکا تھا پہلے
اور اب یہ باہر نکلا تو ان پر واجب ہے کہ غسل مس میت انجام دیں۔ یہ تو گفتگو ہوئی کامل بچے کے بارے میں۔ اب اگر کسی کا بچہ ساقط ہوا تو یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ کتنے دن کا ساقط ہوا؟ تو عموماً جو احتیاط کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر 4 مہینے سے پہلے بھی بچہ ساقط ہوا ہو اور ایسا تھا کہ اسے کہا جائے کہ یہ ایک بچہ بنا ہوا ہے تو یہ خاتون غسل مس میت کو انجام دیں، لیکن 4 مہینے بعد تو اجماعی فتویٰ ہے اور احتیاط یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے بھی غسل مس میت کو انجام دیا جائے، لیکن 4 مہینے کے بعد یعنی بچہ جب مرا ہے تو 4 مہینے کا ہو چکا تھا، پھر وہ مرا ہے شکم مادر میں، تو ایسی صورت میں جب وہ باہر نکلے گا تو وہاں پر غسل مس میت واجب ہوگا۔ اب تک تو گفتگو تھی ایک مردے کے بارے میں، اور یہ بھی گفتگو ہو گئی کہ مرنے والا اگر ولادت سے پہلے مر جائے تو کیا حکم؟ اگر کسی مردے کے جسم کا کوئی حصہ جدا ہو جائے یا یہ کہ کسی زندہ کے جسم کا کوئی حصہ جدا ہو جائے تو ان کا کیا حکم؟ اب یہاں پر ضمناً ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلاتے چلیں کہ جب کہا جاتا ہے غسل مس میت یعنی میت کو چھونے سے، تو اس جانب بھی توجہ رہے کیونکہ یہ ہمیں موضوع پہلے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ یہ موضوع خاص ہے انسانوں کے لیے، یعنی انسان کی میت کو اگر چھوا جائے تو غسل مس میت واجب ہوگا، لیکن اگر کوئی حیوان کی میت کو چھوئے تو ممکن ہے کہ ہاتھ نجس ہو جائے لیکن غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ لیکن انسان کی میت کو اگر چھوا تو ممکن ہے کہ ہاتھ نجس نہ ہو لیکن غسل مس میت واجب ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک مردہ سوکھا ہوا تھا، ٹھنڈا ہو چکا تھا، ہمارا ہاتھ بھی سوکھا ہوا تھا، ہم نے اس طرح سے اس کو چھوا تو گو کہ یہ ہاتھ نجس نہیں ہوا کیونکہ دونوں کے جسم سوکھے ہوئے تھے، لیکن غسل مس میت واجب ہے۔ البتہ انسان کی میت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نجس ہے اس وقت تک جب تک کہ غسل مس میت مکمل نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے حیوان کی میت کے بارے میں یہ کہا جائے گا اگر اس کو ذبح کیا گیا ہے تو پاک مانا جائے گا، لیکن اگر وہ مر چکا ہے تو پھر وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن غسل مس میت حیوان کے مس کرنے سے نہیں ہوگا، فقط وہ انسان کے ذریعے سے۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اگر کسی انسان کے جسم کا کوئی حصہ جدا ہو جائے تو یہاں پر گفتگو کو تقسیم کیا جائے گا 2 حصوں میں، کہ اگر وہ حصہ جدا ہوا ہے اس میں ہڈی ہے اور اس حصے کو غسل نہیں دیا گیا ہے، اسے اگر چھوا تو احتیاط یہ ہے کہ غسل کیا جائے، یعنی یہ احتیاط مستحب والی نہیں ہے، وہ کہ بعض مراجع استحباب فرماتے ہیں لیکن اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ غسل کیا جائے، بس اگر احتیاط پہ عمل کیا جائے تو کہا جائے گا کہ غسل میت انجام دیا جائے۔ لیکن اگر وہ مختصر سا گوشت ہے اور اس کو اگر چھو لیا تو کیونکہ اس میں ہڈی نہیں ہے تو غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ حصہ کہ جو جدا ہوا ہے مردے کے جسم کا ہے اور اس میں ہڈی ہے تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا اس کو چھونے کے بعد، اور اگر ہڈی نہیں ہے تو بھی احتیاط یہ ہے کہ فقط اگر گوشت تھا تو عام طور پہ جو فتاوے ہیں مراجع الزام کے وہ یہی ہیں کہ مردے کے جسم سے جو حصہ جدا ہوا ہے اگر جب وہ حصہ مردے کے جسم سے لگا ہوا تھا اس وقت اس کو چھونے سے غسل واجب ہو رہا تھا تو جدا ہونے کے بعد بھی غسل واجب ہوگا۔ یعنی اگر کسی مردے کا گوشت الگ کر دیا جائے یا ہو جائے اور اسے کوئی چھوئے بے شک اس میں ہڈی نہ ہو تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی زندہ انسان یا مردہ انسان کا دانت یا اس کی ہڈی اس کے جسم سے جدا ہو جائے اور اسے چھوا جائے تو کیا غسل مس میت واجب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ دانت یا ہڈی یعنی خالی ہڈی زندہ انسان کی ہو تو غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ بیان کر چکے کہ اگر ہاتھ یا پاؤں یعنی ایک ایسا عضو کہ جس میں گوشت بھی ہو اور ہڈی بھی ہو زندہ انسان کی، اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب ہوگا، بے شرط یہ کہ وہ غسل اب تک ایسا ہو کہ جسے غسل میت نہیں دیا گیا ہے،
کیونکہ جس طرح سے میت کا غسل ہے اسی طریقے سے کسی کے اگر ہاتھ یا کسی کا پاؤں کٹ جائے تو اس کو دفن بھی کرنا ہے اور دفن سے پہلے اس کو غسل بھی دینا ہے. تو اگر اسے غسل نہیں دیا گیا ہے تو کیونکہ گوشت بھی ہے اور گوشت کے نیچے ہڈی بھی ہے تو اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب ہوگا. لیکن یہاں ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ اگر کسی شخص کی ہڈی ہو کوئی، اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہڈی ہو، یعنی فرض کریں کہ اس کی انگلی یا ہاتھ کہیں جدا ہوا تھا، اب اس پر گوشت نہیں ہے، یا یہ فرض کریں کہ جنگ میں کسی کی ٹانگ یا ہاتھ کٹ گئی یا دھماکے میں خدا نخواستہ ہاتھ یا پاؤں الگ ہو گیا اور کسی جگہ وہ جا کے گر گیا، پھر جانوروں نے اس کے گوشت کو کھا لیا اور اب ہمیں اس کی ہڈی ملی ہے، زندہ انسان کی ہڈی یا زندہ انسان کا دانت والا موضوع تو واضح سی بات ہے کہ زندہ انسان کا جدا ہو جاتا ہے، تو اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. اب ہے اگلا مرحلہ کہ اگر مردے کی ہڈی ہو، صرف ہڈی، یا مردے کا دانت ہو تو کیا کیا جائے. تو یہاں پر کیونکہ اس مسئلے کا تعلق عام طور سے ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ، اور میڈیکل پڑھنے والے بعض دفعہ تو استعمال کرتے ہیں آرٹیفیشل ہڈیوں کو، پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اور بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں نیچرل ہڈیوں کو، تو ان کے لیے یہ ایک اہم پرابلم ہے. تو یہاں پر مراجع کے فتوے مختلف ہیں، کچھ احتیاط کے مطابق ہیں، اور احتیاط یہ ہے کہ ان کو چھونے کے بعد غسل مس میت کیا جائے. اب سننے والے پہلے مرحلے میں یہ دیکھیں کہ وہ کس کے مقلد ہیں، اور غسل مس میت توضیح المسائل میں کھولیں اور وہاں پر یہ دیکھیں کہ جن کی وہ تقلید میں ہیں مردے سے جدا ہونے والی ہڈی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو اب اگر وہ فرماتے ہیں کہ غسل مس میت کیا جائے تو وہ غسل مس میت کریں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ غسل مس میت کو کیا جائے. لیکن کیونکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ روز کا مسئلہ ہے، تو وہ پھر جن کی تقلید کرتے ہیں ان کے مسئلے کو دیکھیں. اگر وہ فرماتے ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں کہ واجب ہے غسل مس میت کرنا، تو پھر وہ غسل مس میت کریں ہر دفعہ چھونے کے بعد. ہر دفعہ چھونے سے مراد کیا کہ اگر آپ نے صبح چھوا ہے اور ظہر اثر کی نماز کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا. پھر اگر آپ نے مغرب کے بعد چھوا اور اب تک آپ نے مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر کرنا ہوگا. لیکن ہاں اگر 10 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک آپ نے کئی دفعہ کسی ایک ہڈی کو چھوا اور پھر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز سے پہلے ایک غسل کر لیا تو 1000 دفعہ بھی چھوئیں تو ایک غسل کافی ہے. لیکن اگر رات کو 2 2:30 بجے چھوا ہے تو فجر سے پہلے غسل واجب ہے. پھر اگر آپ نے 12 1 بجے چھوا ہے تو ظہر کے لیے غسل ضروری ہوگا. تو یہ جو ہم نے کہا کہ الگ الگ غسل انجام دیں وہ اس اعتبار سے ہیں، ورنہ اگر آپ 1000 دفعہ بھی چھوئیں تو ایک غسل مس میت کافی ہے. اسی طرح سے اگر 1000 میتوں کو چھوئیں تو ایک غسل مس میت کافی ہے. بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کے مقلد ہیں اور ان کا فتویٰ کیا ہے. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ہڈی کو چھوئیں اور وہ ہڈی یا دانت مردے کے جسم کا حصہ رہا ہو کبھی، اور اب بے شک اس پہ گوشت نہیں ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ غسل مس میت کو انجام دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس احتیاط پر عمل نہ کریں یا احتیاط پہ عمل کرنا مشکل ہو تو پھر جن کی آپ تقلید میں ان کا فتویٰ دیکھیں. اگر کوئی غسل مس میت کرے تو پھر وضو بھی کرے احتیاطاً. اور اس جانب میں نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسائل احتیاط کے مطابق بیان ہوں، بس وہ وضو بھی کرے. اگر کسی نے غسل مس میت نہ کیا ہو تو بھی وہ مسجد میں جا سکتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو بھی چھو سکتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا. جبکہ غسل جنابت وغیرہ کے لیے ہم نے بیان کیا کہ اگر کسی نے غسل جنابت کو یا غسل حیض کو انجام نہیں دیا تو کچھ خاص چیزیں ہیں جو اس کے لیے حرام ہیں. وہ چیزیں کہ جو جنوب پر حرام تھیں وہ سب کی سب حرام نہیں ہیں اس شخص پر کہ جس پہ غسل مس میت واجب ہے، لیکن نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی اور نماز اسے پڑھنا پڑے گی غسل مس میت کے بعد. لیکن کب؟ ان تمام شرائط کے ساتھ کہ جو ہم نے پہلے بیان کی، انہیں دوبارہ بیان کر دیتے ہیں کہ جب بھی کہا جائے میت تو یہاں مراد ہے انسان کی میت، چاہے وہ بالغ ہو چاہے وہ نابالغ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. لیکن ساتھ میں شرط کیا ہے کہ میت ٹھنڈی ہو چکی ہو. اسی طریقے سے چھونے سے مراد ہے کہ ڈائریکٹ اس طرح سے چھوا ہو، لیکن اگر کپڑے یا پولیتھین یا گلفز کے بعد پہن کے اس کو چھوا ہے تو غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے شرط ہے
کہ جس میت کو چھوا ہے اس کا غسل مکمل نہ ہوا ہو۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو غسل مس میت کے بارے میں۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہو گئی الحمدللہ غسل سے متعلق۔ اب ایک اہم غسل رہ گیا ہے کہ جس کی نیت ہمیں کرنی ہے لیکن دینا کسی اور کو ہوگا، اور وہ ہے غسل میت۔ غسل میت کا انشاءاللہ تفصیلی ذکر ہوگا، اس کی شرائط بیان ہوں گی، احکام بیان ہوں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اسے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا جائے گا۔ اور خصوصاً ذہن توجہ رہے کہ ہر مسلمان کو غسل مس میت آنی چاہیے، کیونکہ واجب ہے کہ مسلمان میت کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، حنوط دیا جائے اور دفنایا جائے انہی فقہی احکام کے مطابق جو تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچے۔ اگر کوئی نہیں جانے گا ان چیزوں کو اور غسل غلط ہوا تو یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اب انشاءاللہ اگر زندگی رہی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، تو دم نکلنے کے وقت سے جو احکامات ہیں اور دفن کے بعد تک کے احکامات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے، اور اسی کے ضمن میں دوبارہ انشاءاللہ غسل مس میت کا اور اسی طریقے سے غسل میت کا تفصیل سے ذکر ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔